میرے ابا کی کم آمدنی میں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں اپنی امی کو سمجھانے کی بے حد کوشش کرتی۔ میں ابو کی مجبوری ان کے سامنے رکھتی، مگر وہ تو کسی بات کا اثر ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ میری امی کا آنا جانا اس گھر میں بڑھ گیا تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ نئے پڑوسی آنے کے بعد میری امی خوش خوش رہنے لگی تھی۔ اب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن صبح جب ابو کام پر جاتے تو امی انہیں تاکید کر دیتی تھیں کہ وہ واپسی پر دہی ضرور لے کر آئیں۔ ابو امی کی ہر بات مانتے تھے۔ شام کو جب ابا واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک دہی کا شاپر ہوتا۔ امی وہ دہی ایک کٹوری میں ڈال لیتی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر پڑوس والے گھر چلی جاتی۔ جب امی واپس گھر آتی تو ان کے ہاتھ میں زیورات ہوتے، تو کبھی پیسے ہوتے، کبھی نئے کپڑے کے جوڑے ہوتے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر کون لوگ ہیں جو امی کو دہی کے بدلے اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ امی کیا کرتی ہیں یا کدھر جاتی ہیں، لیکن میں گھر کے ہر فرد پر گہری نظر رکھتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی ہمارے پڑوسی کیسے ہیں جو آپ کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں؟ تو امی مجھے گور کر چپ کروا دیتی۔ وہ کہتی، تو میری ماں نہ بن، ورنہ جانے کیوں میری امی مجھ سے اتنی ہار کھاتی تھیں۔ خیر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی اور تو اس کی دوست بن گئی ہوگی جو امی کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتی ہے۔ ایک شام ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ امی کچن میں کڑی ہانڈی بنا رہی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تو میں نے دیکھا امی ہانڈی میں کچھ پیسا ہوا پاؤڈر ڈال رہی تھی۔ وہ پاؤڈر مسالہ بالکل بھی نہیں تھا، اس کا ڈبہ بھی ذرا مختلف تھا۔ میں چونک سی گئی تھی۔ آخر ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ امی ہانڈی میں کیا ڈال رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کی کھوج لگا کر رہوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو میں اٹھ کر کچن میں آ کر وہ ڈبیا کو چیک کروں گی کہ اس میں کیا تھا جسے اس نے ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ شام جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر ناشتہ بنا چکی تھی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، رات کو تو مجھے جلد نیند آ گئی تھی، لیکن آج میں ضرور کچن میں جاؤں گی اور اس ڈبیا کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا میں پھر سے سو گئی تھی۔ اب مجھے امی پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید امی نیند کی دوائی ہانڈی میں ڈالنے لگی ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا۔ امی نے بہت اصرار کیا تو میں نے امی کے سامنے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ میں نے کہا، امی آج میں کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ میں نے کھانا کمرے میں لے گئی، لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا اور اس کو چھپا دیا۔ پھر میں معمول کے مطابق لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو مجھے میری امی نظر آئی تھیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آئی تھی جہاں پر ہم سب بہن بھائی سوتے تھے۔ انہوں نے میرے بہن بھائیوں پر چادر ڈالی اور ان کے بستر ٹھیک کیے، پھر سب کو چیک کیا کہ سب سو رہے ہیں یا نہیں۔ جب امی کو تسلی ہو گئی کہ سب بہن بھائی سو چکے ہیں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں بھی دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ امی گھر سے باہر گئی۔ میری امی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی، آخر میری امی اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ابو کے کمرے میں جھانکا۔ میرے ابو بھی بے خبر سو رہے تھے۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ میری امی ہر روز رات کو کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر ہمیں کھلا دیتی اور ہمارے سو جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھیں۔ میں نے جلدی سے امی کا پیچھا کیا۔ میں گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری امی جلدی سے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ آخر امی کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ وہ رات کے اس پہر پڑوس میں چلی گئی تھی؟ میں ساری رات سولی پر لٹکی رہی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے فجر کی اذان ہو گئی۔ تب ہی ہمارے گیٹ کا دروازہ کھلا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی میں جا کر دیکھا
तो मेरी अम्मी घर वापस आ रही थी। मैं एक बालक लड़की थी, मैं बच्ची नहीं थी कि इतना ही ना समझ सकूं कि क्या ठीक है और क्या गलत। लेकिन रात के इस पहर घर से निकलना और फजर के वक्त वापस आना मुनासिब नहीं था। मगर मैंने फिर भी अपने दिल में शक की गुंजाइश रखी। मैंने सोचा क्या पता अम्मी पड़ोसन ने बुलाया हो, उसे कोई इमरजेंसी हो गई हो। इसलिए मैंने सोचा मैं रात का खाना फिर नहीं खाऊंगी और देखूंगी कि मेरी अम्मी कहाँ जाती है। जब रात हुई तो मैंने फिर से खाना ना खाया। मैं अपना खाना उठाकर कमरे में आ गई और वो खाना छुपा दिया था। मामूल के मुताबिक मैं कमरे में आई और आंखें बंद करके लेट गई थी। अम्मी हमारे कमरे में आई, उन्होंने अपने बच्चों पर चादर में छुपाया। फिर हमारे सोने की तस्दीक करके वो फिर से घर से बाहर निकल गई थी। और कल की तरह अम्मी फिर फजर के बाद ही घर लौटी थी। मैंने 2 हफ्ते तक रात की रोटी नहीं खाई और अम्मी की जासूसी की। इन 2 हफ्तों में मेरी अम्मी हर रात पड़ोसन के घर चली जाती थी और सुबह फजर के वक्त ही वापस आती थी। मुझे अपनी अम्मी से एक राहत महसूस होने लगी थी। मुझे अबू पर बड़ा तरस आता था कि उन्होंने किस तरह से गरीबी में अम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी अम्मी ने उनके साथ वफा नहीं की। तो चाहता कि मैं अम्मी की असलियत अबू के सामने खोल कर रख दूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहले मैं इस बात की तस्दीक कर लूँ कि जो मैं समझ रही हूँ वो सच है भी या नहीं। उसके बाद ही अबू को सब कुछ बताऊंगी। मैं अम्मी की एक एक हरकत को नोट कर रही थी। अम्मी सुबह घर के कामकाज करती, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर क्रीम लगाकर बैठ जाती। जब अबू आते तो सबसे पहले उनसे दही के बारे में सवाल करती। अबू मुस्कुराकर अम्मी को दही का शापर पकड़ा देते। अम्मी अबू को ना चाय का पूछती ना पानी का। वो दही शापर पकड़ाते तो अम्मी अबू को ना चाय का पूछती ना पानी का। वो दही एक कटोरे में डालती, फिर चादर लेकर पड़ोस के घर चली जाती। अबू को पानी देती मैं, उनके कपड़े इस्त्री करके रख देती थी। तब तक अम्मी आ जाती और ताज़ा रोटी बनाकर हम सबको देती थी। फिर रात को वही मामूल होता कि जब हम सब सो जाते तो अम्मी पड़ोस के घर चली जाती थी। मैंने तब सोचा कि एक दिन अम्मी की जगह मैं खुद दही लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर अम्मी को सोने के जेवरात और पैसे कौन देता है। मैंने भी अम्मी के साथ उन्हीं का तरीका आजमाने की कोशिश की थी। जैसे ही शाम हुई मैंने अम्मी को चाय बनाकर दी और उसमें वही दवाई मिक्स कर दी जो अम्मी हांडी में मिलाया करती थी। अम्मी चाय पीते ही सो गई थी। जब शाम को अबू घर आए तो मैंने जल्दी से उनसे दही वाला शबर पकड़ लिया और एक बर्तन में डाल लिया। मैंने अम्मी के ही चादर ओढ़ ली थी। मेरा कद काठ भी अम्मी जितना ही था। वो दबकर पड़ोस के घर चली गई थी। वहाँ एक काम वाली लड़की आंसू आए मुझे लगाया था। अब मैं काम वाली लड़की की आंसू भर आए थे। मुझे लगा था अब मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। मुझे जो बात समझ में आई थी उसका मैं तज़किरा शायद खुद से भी ना कर पाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी की कोई भी बात मेरे सामने आए, लेकिन फिर मुझे राज जानना ही था।